ایک مسئلہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو قائم رہتا ہے یا وضو ختم ہو جاتا ہے؟ اس حوالے سے عرض یہ ہے، اسلام کے پہلے دور میں یہ مسئلہ تھا کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا، جیسا کہ جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کان آخر الامرین من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک الوضوء مما غیرت النار، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری امر یہ تھا کہ جس چیز کو آگ بدل دے تو اس کے کھانے سے دوبارہ وضو نہ کیا جائے۔ ابو داؤد کی، ابن خزیمہ کی یہ صحیح روایت ہے۔ تو ہمیں اصول یاد رکھنا چاہیے۔ اصول کا ایک بنیادی مسئلہ ہے کہ خاص دلیل عام دلیل پر مقدم ہوتی ہے، اور خاص کے مقابلے میں عام دلیل پیش نہیں کرنی چاہیے۔ اسی اصول کے پیش نظر دیکھیں، جناب جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا میں بکری کا گوشت کھانے سے وضو کروں؟ آپ نے فرمایا، اگر تمہاری مرضی ہے تو کرو، اور اگر مرضی نہیں ہے تو نہ کرو۔ اس آدمی نے پوچھا، کیا میں اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کروں؟ تو آپ نے فرمایا، نعم فتوضع من طعام الابل، جی اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کرو۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اب اوپر کی حدیث جو ہم نے بیان کی پہلے والی، وہ حدیث عام ہے کہ وضو نہ کرو جس چیز کو آگ بدل دے، مانا جو آگ سے پکی ہو، اس سے وضو نہ کرو۔ اب یہ دوسری جو حدیث ہے یہ خاص ہے کہ بکری کو پکایا گیا، اس سے وضو نہیں کرنا، اور اونٹ کو آگ نے پکایا لیکن اس سے کیا ہے، وضو کرنا ہے۔ تو یہ خاص دلیل ہے، تو پتہ چلا کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے کیا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، بکری کا گوشت کھانے سے کیا ہے، وضو نہیں ٹوٹتا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے پہلے الوضوء مما غیرت النار یہ باب قائم کیا کہ ان چیزوں سے وضو کرنا چاہیے جن کو آگ بدل دے، مانا آگ سے پکائی گئی ہوں، اور اس کے فوراً بعد ترک الوضوء مما غیرت النار یہ باب قائم کیا کہ وضو نہ کرنا ان چیزوں سے جس کو آگ نے پکایا ہو۔ تو یہ ثابت کیا کہ آگ سے پکی ہوئی کیا ہے چیز، اس سے دوبارہ وضو کا جو وجوب تھا وہ منسوخ ہے۔ یہ باب فوراً قائم کیا کہ جن کو آگ نے پکایا ہو، جو چیزیں آگ پر پکی گئی ہوں، تو ان سے دوبارہ وضو کرنا یہ واجب نہیں ہے، بلکہ یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ پھر امام صاحب رحمہ اللہ نے اس کے متصل بعد یہ باب قائم کیا، الوضوء من لحوم الابل، کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو کرنا چاہیے۔ تو ثابت کیا کہ حدیث یہ منسوخ نہیں ہے۔ امام صاحب نے باقاعدہ باب قائم کیا، الوضوء من لحوم الابل۔ یہ تینوں باب بڑے غور سے پڑھے جائیں۔ پہلا باب کیا تھا کہ وضو کرنا ضروری ہے جس چیز کو آگ پکائے، آگ سے بدل جائے۔ دوسرا باب قائم کیا کہ جو چیزیں آگ پر پکی ہوں ان سے وضو کرنا واجب نہیں ہے۔ پھر یہ باب قائم کیا، الوضوء من لحوم الابل، کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے کیا ہے، وضو کرنا پڑے گا، وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ حدیث منسوخ نہیں ہے۔ اب یہی جو حدیث کا راوی ہیں جناب جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ، جو بھی مسلم کی روایت آپ نے سنی، تو صحیح مسلم کی حدیث کے راوی جناب جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ، وہ انہوں نے فرمایا، کننا نتوضع من لحوم الابل ولا نتوضع من لحوم الغنم، ولا نتوضع من لحوم الغنم، ہم اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کرتے تھے، مانا دوبارہ وضو کرتے تھے، اور بکری کا گوشت کھانے سے دوبارہ وضو نہیں کرتے تھے۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، جس کی سند کیا ہے، صحیح ہے۔
اب اس کے مقابلے میں کسی ایک صحابی سے بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو نہیں کرنا چاہیے۔ کسی ایک بھی صحابی سے کیا ہے ایسا نہیں ملتا کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو نہیں کرنا چاہیے، بلکہ صحابہ سے یہی ملتا ہے جو احادیث میں آیا ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ تو جو ہمارے بھائی اونٹ کی نہاری کھاتے ہیں، جو ہمارے بھائی اونٹ کی نہاری پکاتے ہیں کھاتے ہیں، تو اس بات کا ان کو خیال کرنا چاہیے اگر ان کا وضو تھا تو وضو نہیں رہا، وضو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے تو نہاری اونٹ کی کھائی ہے، اونٹ کا گوشت کھایا ہے، قورمہ کھایا ہے، اب ان کو نماز کے لیے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ یہی جو ہے احادیث میں آیا ہے، اللہ عالم بالصواب۔